مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم آپ کو گریٹ جو ان دا سٹی منسٹریز کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور سب خدا کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند ہم تیرے کلام کو اپنی زندگیوں کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند تیرا کلام ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں مضبوط بناتا ہے، تیرا کلام ہمیں رویدگی اور تازگی بخشتا ہے، تیرا کلام ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ خداوند ہم ویلکم کرتے ہیں تیرے کلام کے وسیلہ سے آج ہماری ہر طرح کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تھینک یو لارڈ جیزس۔ خداوند روح القدس ہم آپ کو اس جگہ پہ ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند روح القدس آپ کی رہنمائی میں ہم آپ کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ یو آر دا ٹیچر۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال تجھے دیتے ہیں خداوند۔ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں ویلکم کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم موجود ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، سکھانے والا ہمیں خدا کا روح ہے، اور خوش آئند بات ہے کہ خدا کا روح اس جگہ پہ موجود ہے تاکہ ہماری ضرورت کو اپنے کلام کے وسیلہ سے پورا کرے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہمیں تازگی بخشتا ہے۔ اگر آپ اپنی روح میں تازگی نہیں محسوس کریں تو کلام کو سنیں، تازگی اور رویدگی بخشتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے، 107 زبور میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے ہمیں شفا دیتا ہے اور ہر طرح کی بیماری سے رہائی دیتا ہے، ہر طرح کی مصیبت سے رہائی دیتا ہے۔ اس کا کلام موجود ہے۔ بہت دفعہ ہم ہر سچویشن، ہر حالت کے لیے ہم دعا ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، حالات میں کھڑے ہونے کے لیے دعا کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے ضروری ہے خدا کا کلام ہم سنیں۔ جب ہم سنیں گے تو اس کے وسیلہ سے ہمارے اندر خدا پہ ٹرسٹ، اس پہ یقین پیدا ہوگا، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے ایک بڑی اہم بات، بڑی امپورٹنٹ بات جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے جو خدا نے میرے دل میں آپ کے لیے رکھا، وہ کیا ہے؟ اس بات پہ ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا بادشاہ کون ہے، کون ہمارا بادشاہ ہے اور کون ہم پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل کے شروع سے اینڈ تک اس کا مطالعہ کریں تو بہت دفعہ لوگوں نے خدا کو رد کیا، خدا کی بادشاہی کو رد کیا، لیکن آج ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بادشاہ کون ہے۔ ہم کس کو الاؤ کرتے ہیں، کس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حکمرانی کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، دو طرح کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی ہے اور ایک شیطان کی بادشاہی۔ یا تو ہم خدا کی بادشاہی کے انڈر ہیں اور یا ہم ابلیس کی بادشاہی کے انڈر ہیں۔ ڈیپینڈ اس کا کس پہ کرتا ہے، ہم کس کا چناؤ کرتے ہیں، ہم کس بادشاہی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے، وہ ہم پہ تسلط رکھے، وہ ہم پہ اختیار رکھے۔ جب میں دعا کر رہی تھی تو خدا کے روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا نے بڑا جو ہے نا وہ اس چیز کو خدا نے بیان کیا کہ انسان کی روح خدا کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت کرتی رہتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں گہرے نہیں ہوتے، جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا تو ہماری روح ہمیشہ خدا کی روح کے ساتھ مزاحمت کرتی رہتی۔ مزاحمت کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے دھکیلنا، زور زمائی کرنا۔ خدا کے ساتھ ہمیں زور زمائی کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، خدا کے ساتھ ہمیں مزاحمت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو بھی انسان، بالکل شروع کی بات ہے، انسان کی روح جو ہے گناہ میں گرنے کے بعد ہمیشہ خدا کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہم پہ بادشاہی کرے، لیکن ہم ریزسٹ کرتے ہیں، ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم خدا کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہوں گی
اس کے بعد ہم اس کلام میں گہرے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں خدا کا روح ہمیں اس میں گہرا لے کے جائے. تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اسرائیلیوں کو خدا نے چنا، جب خدا نے کہا اسرائیلی جو ہے وہ میرے لوگ ہوں گے اور خدا ان کا بادشاہ ہوگا، تو اس وقت بہت سے قاضی آئے، سیمسن آیا، جداؤن آیا، بہت سے قاضی آئے. لیکن سیموئیل کے آنے کے بعد اسرائیلیوں نے، جو خدا کے لوگ تھے، جو خدا کی قوم تھے جن کو خدا نے چنا تھا، انہوں نے خود جا کے سیموئیل کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر جو ہم پہ حکمرانی کرے. آئے ہم اس حوالہ کو دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 19واں باب. سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا Praise the Lord. میرے بھائی اور بہنوں، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کو الاؤ کریں کہ خدا ہمارا بادشاہ ہو، یا ہم اپنے لیے کوئی اور بادشاہی کا چناؤ کریں. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں جی سانوں تو پتہ ہی نہیں چلے، لیکن اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم الاؤ کرتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں. شیطان ہم پہ حکمرانی کرے گا، وہ ہمیں کنٹرول کرے گا، ہم پہ تسلط کرے گا، یا خدا ہمارا بادشاہ ہوگا. اگر خدا ہمارا بادشاہ ہے، اگر ہم خدا کی بادشاہی کے انڈر ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم کسی اور بادشاہی کے انڈر، پھر فکریں، مصیبتیں اور ہر طرح کی بدحالی ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی. جس کنگڈم میں، جس بادشاہی میں ہم رہتے ہیں، اسی کی چیزیں ہمارے ساتھ چلیں گی. خدا کی بادشاہی میں ہے تو خدا کی چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی اور چناؤ کرتے ہیں تو اسی کی چیزیں. سوری میں نے حوالہ غلط بتا دیا. سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. ویسے اس چیپٹر کے بالکل شروع میں بھی لکھا ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ سیموئیل کے پاس آئے اور انہوں نے سیموئیل کو آگے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر جو دوسری قوموں کی طرح ہم پہ حکمرانی کرے. یہاں پہ بڑی صاف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، لوگوں نے خدا کی بادشاہی کو رد کر دیا اور لوگ جو ہے وہ دنیا کی مانند، بائبل میں لکھا ہوا ہے ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے، ہمیں دنیا کی ہم شکل نہیں بننا. آج بھی اگر اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں، موازنہ کر کے دیکھیں، تو آج بھی لوگوں کی، میں یہ نہیں کہوں گی لوگوں کی، غیر قوموں کی، خدا کے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا کو پیچھے کرتے ہیں، خدا کو رد کرتے ہیں اور بادشاہ اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں جو ان پہ حکمرانی کرے، جو ان کو ڈومینیٹ کرے، جو ان کو چلائے. میں 19ویں اور 20ویں آیت پڑھوں گی. 8واں باب یہاں پہ لکھے سیموئیل کو اس بات کا دکھ ہوا. سیموئیل کو اچھا نہیں لگا کہ اپنے لیے خدا کے علاوہ اور کوئی بادشاہ مقرر کروانا چاہتے ہیں. تو بھی خدا نے ان کو کہا کہ ان کو بتا دے جو بادشاہ قوم میں سے ان کے لیے مقرر کیا جائے گا وہ کیا کیا کچھ کرے گا. آپ یہ بعد میں پورا چیپٹر جو ہے اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں اینڈ سے پڑھوں گی. 19واں باب لکھا ہے یہاں پہ 8واں باب اور 19ویں آیت. تو بھی سیموئیل نے جو ہے ان کو سارا کچھ بتایا، ساری ڈیٹیل بتائی، اور اینڈ پہ آ کے سیموئیل نے کہا تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ سنی. ساری ڈیٹیل پتہ چلنے کے باوجود سب کچھ بتا. سیموئیل نے ان کو کہا وہ بادشاہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کے علاوہ اگر کوئی بادشاہ مقرر اپنے اوپر خود کرتے ہیں تو پھر ہم یہ نہ توقع کریں کہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوگا. یہاں پہ آگے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں. وہ چلتے تو دنیا کے ساتھ ہیں. جتنے لوگ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، میں یہ دعا کرتی ہوں خدا اس کلام کو کھولے ہم پہ. جتنے لوگ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ابلیس کی بادشاہی کے انڈر ہیں، خدا کی بادشاہی کے انڈر نہیں ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے، اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہمارا بادشاہ. کیونکہ جس بادشاہی میں
لوگ ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتا تھا، ان کی رعایا پہ جو ہے ان کے لوگوں کی زندگیوں میں بادشاہ کی مرضی پوری ہوتی تھی۔ اگر خدا ہمارا بادشاہ ہے، اگر رب خداوند بادشاہ ہے، تو پھر اس کی مرضی ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں پوری۔ آمین۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ لوگوں کو خدا سیموئیل نے بتایا بھی یہ بات کہ وہ ایسے ایسے کرے گا۔ پھر بھی 19ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ مانی اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سیموئیل نے لوگوں کی باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا۔ اور میرے بھائی اور بہن دیکھیں ہمارا خدا کتنا رحیم۔ ہم بہت دفعہ غلط فیصلے کر کے خود سے اپنے لیے مصیبت کو بلا لیتے ہیں اور بعد میں خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں نجات دے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، میرا بادشاہ کون ہے؟ میرا آج آپ سے یہ کوسچن ہے، یہ سوال ہے کہ میرا بادشاہ کون ہے؟ کیا خدا ہی ہے جو میری زندگی پہ حکمرانی کر رہا ہے، یا میری زندگی پہ خداوند یسوع مسیح میں آنے کے باوجود میں خود اپنا بادشاہ بنا ہوا، میں نے ابلیس کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ مجھ پہ اختیار رکھے، وہ مجھ پہ کنٹرول کرے؟ بائبل اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، لیکن انسان کی یہ نیچر ہے۔ انسان نے، آپ تاریخ آدم اور حوا سے لے کے بائبل کے اینڈ تک مطالعہ کر لے، لوگوں نے ہمیشہ خدا کو ریجیکٹ کیا اور انسان نے ہمیشہ ابلیس کی بات کو سننا زیادہ پسند کیا۔ آدم اور حوا نے کیا کیا؟ ابلیس نے آگے بتایا، انہوں نے خدا کو پیچھے کیا اور جلدی سے پھل کھا لیا، گناہ میں گر گئے۔ اس کے بعد اس قدر گناہ بڑھ گیا کہ نوح کا طوفان آیا۔ پھر بھی خدا اتنا رحیم ہے، خدا نے کہا نہیں، میری روح ہمیشہ ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتی رہی۔ خدا نے عمر کے ایام مقرر کی۔ پھر ہم آ کے دیکھتے ہیں سیموئیل کی کتاب میں، پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر جو اوروں کی طرح اور قوموں کی طرح ہم پہ حکمرانی کرے۔ انہوں نے یہ قبول نہیں کیا کہ خدا ہمارا بادشاہ۔ اور اینڈ پہ آ کے دیکھیں، میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑی برکت ملی۔ خدا خود انسان بن کے زمین پہ آیا، یسوع مسیح آیا زمین پہ، اور لوگوں نے، یہودیوں نے جو خدا کے لوگ تھے، خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ یہاں پہ دیکھیے میرے ساتھ ذرا نئے عہد نامہ میں آ جائے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہے جی، اس کا 19واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پڑھوں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا اور پلاطوس کے پاس جو ہے یسوع مسیح تھے، اور 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یہ فسح کی تیاری کا دن اور 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، یہ پلاطوس جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ بات کر، پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پہلے اس نے یسوع کے پاس اکیلے میں جا کے کنفرم کیا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ؟ اس نے کہا یا لوگوں نے تجھے میرے بارے میں یہ بتایا اور یہ تو خود کہتا ہے کیونکہ میں ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے پلاطوس نے لوگوں کے پاس جا کے ان کو کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ، اور لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ پس وہ چلائے کہ لے جا لے جا، اسے مصلوب کر۔ پلاطوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ اور آگے سے کیا جواب دے؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب میں نے یہ پڑھا مجھے بہت اس بات کا دکھ ہوا، اور خدا کا روح مجھ پہ ظاہر کر رہا تھا آج بھی لوگ بہت دفعہ یسوع کو رد کر کے کیسر کا چناؤ کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی بادشاہی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں محو رہنا پسند کرتے ہیں۔ لے جا لے جا، یہ ہمارا بادشاہ نہیں، کیسر کے علاوہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اطمینان میں رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ سکون میں رہے، تو پھر خدا کی بادشاہی کے انڈر رہیں، خدا کی مرضی کے انڈر رہیں۔ خدا کی بادشاہی میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی مرضی کے انڈر رہنا۔ بادشاہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں بادشاہ کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے، خداوند ہوتا ہے۔
اس کو ہماری زندگی پہ اختیار ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. لیکن ایسے نہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی کو خدا کے انڈر کیا، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ حقیقتاً قبول کیا، تو پھر اپنی مرضی کو اس کے انڈر کر دیں، اپنے آپ کو اس کی سبمیشن میں لے، سرنڈر کر دیں، خالی کر دیں، پیش کر دیں. خداوند سے کہے خداوند میری مدد کر، میں تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ صرف اور صرف تو مجھ پہ حکمرانی کر. میرے بھائی اور بہنوں، سردار کائنوں کی طرح ہم نہ یسوع کو ریجیکٹ کریں. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یسوع کو رد کیا تو آپ جلدی سے کہیں گے نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنے رویوں کے وسیلہ سے، اپنی باتوں کے وسیلہ سے ہم بہت دفعہ یسوع کو رد کر دیتے ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ نہیں ہے، کیسر ہی ہمارا بادشاہ، یہ دنیا کی چیزیں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. میرے بھائی اور بہنوں، اگر خدا ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے، تو پھر ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ اس کو اچھا لگے گا، یہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، ایسا ہوگا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، میں یہ کیسے کروں. یہ سارے سوال ہماری زندگی سے صاف ہو جائیں گے. بس ایک سمپل بات ہوگی، میں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا، کیونکہ وہ میرا بادشاہ، وہ میری زندگی پہ حکمرانی کرتا. میرے بھائی اور بہنوں، بڑی خوبصورت آیت متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ضرور کہوں گی، یہ کلام جو میں آپ کو دیتی ہوں، یہ صرف جو ہے لفظ نہیں ہے، یہ مذہبی اور روایتی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ زندگی ہے. جیسا یسوع نے کہا کہ میں تم سے جو کلام کرتا ہوں وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اس میں زندگی ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ اس کو قبول کر لیں گے تو یہ آپ کو زندگی دے گی. یقیناً خداوند تیار ہے کہ ہم پہ حکمرانی کرے، اور ہمارا بادشاہ تو بڑا رحیم ہے. اگر رب خداوند بادشاہ ہمارا بادشاہ تو وہ تو رحیم ہے. ہم کیوں مصیبت اور تنگیاں اور دکھ برداشت کرتے رہتے؟ کیونکہ جس کو رد کرنا چاہیے، جس سے مزاحمت کرنی چاہیے، اس سے ہم مزاحمت نہیں کرتے، اور جس کو رد نہیں کرنا چاہیے، جس سے مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کو پیچھے دھکیلتے رہتے. آج یہ سوال ہے، میرا بادشاہ کون؟ سو ہم پڑھیں گے متی کی معرفت انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت. لکھا ہے، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے اسٹیٹس کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے دنیا کی طرح نہیں بننا. بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے؟ بلکہ تم پہلی ترجیح، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یہ تمہیں مل جائیں گی. جب ہم خدا کی بادشاہی کے انڈر آتے ہیں تو سب کچھ خدا کا ہے. زبور 24 میں لکھا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے خداوند کی ہے. ہم ایک ایک مرلے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. خدا جب دیتا ہے تو وہ ایکڑ کی ایکڑ زمین، کتنی زمین دے دیتا ہے. خدا نے ابراہیم کو کیا کہا؟ اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے دیکھ، یہ ساری زمین میں نے تجھے اور تیری اولاد کو دی. ایسا ہے ہمارا بادشاہ، جب وہ دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا خدا ہے، وہ عظیم خدا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. میں جب اس بات پہ سوچ رہی تھی میرے بھائی اور بہنوں، تو میں خدا کے روح نے میرے ساتھ بات کی، اور خدا نے مجھے کہا کہ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد کی بات، ہم خدا سے دعا کر کے آ رہے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں ہاں خدا اب میرے لیے اس کو استعمال کرے گا، خدا میرے لیے اس کو استعمال کرے گا. خدا ایسا نہیں ہے. خدا یہ نہیں چاہتا ہم دعا کرنے کے بعد اس کے اوپر فوکس کریں، اس پہ سوچیں، اس پہ. یہ خدا کا کام ہے، خدا آپ کے لیے کس کو استعمال کرے. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ 136 زبور میں لکھا ہے، وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
ہمارے خدا کو کام کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں خدا کس کو کرے گا. بس یہ سوچے خداوند تو میرا بادشاہ ہے. یو آر دا سورس. تو میرا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو میرا آسمانی باپ ہے. تو میرے لیے کرے گا کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے, کیونکہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے, تو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تجھے کسی کی ضرورت نہیں. جتنے سوال آپ کی زندگی میں آتے ہیں ان کو ایک ہی جواب دیں, میرا خدا عظیم خدا ہے اور وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میں آپ کو کلام آپ کو یہ شورٹی دیتا ہے, یقیناً خدا آپ کے لیے کرے گا, کیونکہ لکھا ہے تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. آمین. چھوٹی سی بات میں ایک آپ کے لیے کرتی جاؤں. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی بادشاہی ہماری زندگی پہ ہو, خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو, اور مزاحمت جس سے کرنی ہے, مقابلہ جس سے کرنا ہے, پیچھے جس کو دھکیلنا ہے وہ کون ہے جی؟ ابلیس. سو ہم یہ حوالہ پڑھیں گے یعقوب کا عام خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. بائبل مقدس کہتی ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. جیسے خدا کی طرف سے ہر ایک اچھی چیز ہے, یعقوب کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 17ویں آیت میں, اے میرے پیارے بھائیو فریب نہ کھانا, ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے. جیسے خدا کی طرف سے ہر ایک اچھی چیز ہے ویسے ابلیس کی طرف سے ہر ایک بری چیز ہے. وہ تاریکی کا بادشاہ ہے. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں, جب ہم اس کی بادشاہی کے انڈر آ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک زبردست کام ہوتا ہے. ہم وہ مزاحمت جو ہم نے خدا سے کرنی ہوتی ہے ہم ابلیس سے کرتے ہیں, ہم اس کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے. اور یہاں پہ خدا نے مجھے پچھلے ہفتوں میں ایک بڑی زبردست بات سکھائی. میں بیمار ہو گئی اور خدا نے مجھے کہا میری بیٹی ہر وہ چیز جو ابلیس کی طرف سے ہے اس کو تو نے پیچھے دھکیلنا. کون سی چیزیں ابلیس کی طرف؟ بیماری, بدحالی, مشکلیں, کمیاں, بیماریاں, ہر طرح کی بری چیز ابلیس کی طرف سے. وہ چیزیں جو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں ان کو آپ نے پیچھے دھکیلنا. سو میں بیمار ہو گئی اور میں نے ایک ہی بات کا کنفیشن کیا, اقرار کیا. بائبل مقدس میں لکھا اس نے میری کمزوریاں لی اور بیماریاں اٹھا لی, اور میں ابلیس کو پیچھے دھکیلتی رہی. 2 دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس نے کمزوریاں لی اور بیماریاں اٹھائی. خدا نے مجھے شفا دی کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے. سو میرے بھائی اور بہنوں, ہم نے مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ یہاں پہ جو مقابلے کا لفظ استعمال ہوا ہے انگلش میں اس کے لیے ریزسٹ ورڈ یوز ہوا ہے. تو ریزسٹ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے مزاحمت کرنا. تو ہم نے کس سے کرنی ہے؟ زور دمائی کس سے کرنی ہے؟ لڑائی کس سے کرنی ہے؟ جنگ ہماری کس سے ہے؟ ابلیس سے. آمین. سو اپنے حالات اور واقعات کو موقع نہ دے. ابلیس ان حالاتوں, بیماریوں اور چیزوں کو استعمال کر کے آپ کو دبوچ لیتا ہے, آپ پہ اختیار رکھتا ہے. جب آپ بیمار ہیں تو آپ یاد رکھیے آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے بیماری خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس کو پیچھے دھکیلے, کہیں خدا تیرے کلام میں لکھا ہے تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. اور خدا کا کلام ہمیشہ کام کرتا ہے جب آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. خدا مجھے بتا رہا تھا کہ صرف اس وقت نہیں آپ نے کلام بولنا جب آپ تندرست ہیں, بلکہ اس وقت جب ڈاکٹر نے آپ کو رپورٹ پکڑا دی کہ آپ کے ساتھ تو یہ ہو گیا, اس وقت آپ کی مزاحمت شروع ہوتی ہے کہ کلام میں یہ لکھا ہے اور دنیا کے لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. یقیناً جب ہم کلام کا یقین کرتے ہیں تو ہم خدا کو الاؤ کرتے ہیں, خدا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور جب خدا کی بادشاہی پہلے ہماری زندگی میں آتی تو باقی چیزیں بھی آ جاتی, جس کا تعلق صحت, تندرستی, خوشحالی اور ہر طرح کی اچھی برکت, کثرت جو ہے وہ خدا کی طرف سے نازل ہوتی. آمین. سو ہم دعا کریں گے اپنی اپنی زندگیوں کے لیے کہ خداوند یسوع کے نام میں ہمارے رویوں میں, ہماری باتوں میں, ہماری چیزوں میں, ہماری فیملی میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے بچوں کی زندگی میں خدا ہی بادشاہی کرے. آمین. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم ہر طرح کی اس بادشاہی کو, اس تسلط کو, اس ڈومینین کو خداوند جو تیری طرف سے نہیں ہے, یسوع مسیح ناصری کے نام میں ریجیکٹ کرتے ہیں. خداوند ہم اقرار کرتے ہیں تو ہی ہمارا بادشاہ,
تو ہی ہمارا خداوند ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا باپ ہے, تو ہی ہمارا سورس ہے, تو ہی ہمارا ذریعہ اور وسیلہ ہے. خداوند ہم تجھے الاؤ کرتے, تو آ اور ہم پہ حکمرانی کر, ہمارے بچوں کی زندگیوں پہ حکمرانی کر, ہماری فیملیز تیرے انڈر ہو خداوند, ہماری زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں تیری بادشاہی آئے. جیسا خداوند تو نے کہا کہ تم یہ دعا کرنا, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. خداوند تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے ہماری زندگی ہمارے خاندان میں پوری ہو, اور تیری یہ مرضی ہے کہ ہم کثرت برکت میں ہم زندگی گزارے. تیری یہ مرضی ہے ہم تیرے ساتھ مضبوط ہو جائیں. تیری یہ مرضی ہے کہ ہم شفا میں زندگی گزارے. تیری یہ پاک مرضی ہے کہ ہم صحت مند رہے. ہم تجھے الاؤ کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ جیسس, یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.